نے فرمایا کہ جیسے واش روم وغیرہ جاتا ہے انسان، پھر شلوار تھوڑی گیلی ہو جاتی ہے، اب ہم آ کے کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو کیا وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جب استنجا کرتے ہیں اچھی طریقے سے جسم کو صاف کر لیتے ہیں، اور یہ بس ذہن میں رکھیے، یہ بہت ضروری مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے جسم سے ناپاکی کو دور کیا جاتا ہے، اس کے اثر کو دور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ناپاکی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اسمیل ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے۔ جب آدمی استنجا وغیرہ کرتا ہے، خصوصاً جس کو ہم بڑا استنجا کہتے ہیں، تو اچھی طریقے سے پانی استعمال کرنا چاہیے، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ نجاست کے ساتھ ساتھ اس کی اسمیل وغیرہ بھی اب ختم ہو گئی ہوگی، اثر ختم ہو گیا ہوگا۔ اب یہ مثلا آدمی اتنا لمبا چوڑا ہے، اتنا سا پانی لے کر استنجا کریں گے تو لازم سی بات ہے کیا صحیح استنجا ہوگا؟ تو اس صورت میں یاد رکھیں جسم ناپاک ہی رہتا ہے۔ اب اگر جسم ناپاک رہے گا، گندگی پوری صاف نہیں ہوئی یا پھر ہوئی لیکن اسمیل ابھی موجود ہے، تو آپ ناپاک ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں آپ مطلب اور دیگر جیسے اب اس میں یہ شلوار وغیرہ لگ گئی تو شلوار بھی ناپاک ہوگی، اس کا گیلا پن جب کہیں اور منتقل ہوگا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پانی اچھی طرح استعمال کریں، ایک اگر پاسبل ہو اپنے واش روم میں ایک کپڑا رکھ لیں جو صرف اس پانی کو خشک کرنے کے لیے ہو۔ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اس کپڑے سے اپنے جسم کو خشک کر لیں اتنے حصے کو، اور پھر آپ شلوار پہنیں گے تو بالکل نہیں ہوگا، اس کو کسی ایسی جگہ ٹانگ دیں جہاں وہ سوکھ جائے، پھر اس کو واش روم کے اندر رکھ لیں۔ ہر شخص اپنا اپنا کپڑا یوز کر لے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، یا جو نظافت پسند ہے کم از کم جو مسائل جانتا ہے وہ اس طرح کر لے تو بہت ہی بیسٹ رہے گا۔ اس میں کوفت بھی نہیں ہوتی ہے، جسم بھی اور شلوار وغیرہ بھی گیلی نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ بعض اوقات پیشاب کرنے کے بعد کچھ تری سی محسوس ہوتی ہے، یہ کیا پیشاب ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، اور کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ پیشاب کر لیا پھر وضو کر لیا اس کے بعد، یہی اس کی ان کی مراد ہوگی کہ اب تری سی نظر آئی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وہ تری کوئی بھی ہو، چاہے وہ پیشاب ہو، چاہے وہ مزی ہو، چاہے وہ ودی ہو، کوئی بھی چیز اگر پیشاب کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد خاص طور پہ آپ کو نظر آئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ قطرہ آیا ہے، لیکن جب آپ نے چیک کیا تو کوئی تری نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بعض اوقات ہوا ہوتی ہے، وہ خارج ہوتی ہے، پیچھے سے بھی ہوتی ہے، وہ تو ہے خروج ہوا عادتاً، اور ایک بعض اوقات آگے سے ہوا کا خروج ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں جاتا۔ تو کبھی ایسا محسوس ہو تو چیک کر لیا جائے، انسان چیک کر لے۔ اگر بار بار ایسا ہوتا ہے اور 2-3 دفعہ چیک کرنے پر دیکھا کہ کوئی تری نہیں ہوتی تو 5ویں دفعہ تو پرواہ ہی نہ کریں اس کی، اور بہتر یہ ہے کہ جب فارغ ہوا کریں پیشاب وغیرہ سے تو تھوڑا بہت پانی رومالی پہ چھڑک لیا کریں، تو اس سے وسوسے بالکل بھی نہیں آتے ہیں، اور آسانی بھی رہتی ہے کہ جب ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو پھر یہ قطرات وغیرہ آنا رک جاتے ہیں۔ پیشاب میں ایک شخص احتیاط نہیں کرتا، پانی استعمال نہیں کرتا، جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے یار مریں گے تو غسل ہو تو جائے گا ایک دفعہ ہی۔ دیکھیں پہلی بات تو کہ یہ جملہ کہتے ہی یہ دائرہ اسلام سے باہر ہونے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑایا ہے، قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جس چیز کا حکم دے تم اس حکم کو پورا کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اب نبی کریم نے پیشاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَاسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، سرکار نے فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے آتا ہے۔ اب یہ مذاق اڑا رہا ہے، یہ مذاق میں تو اس نے کہا ارے ایک ہی ساتھ غسل کر لیں گے، غسل ہوگا تو صاف ہو تو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم مانو، جس کام سے منع کریں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور نبی فرمائے پیشاب کی چھینٹوں سے بچو اور آپ کہیں کہ آخر میں کر لیں گے، تو یہ بہت بڑی بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، ناراض مجھ سے مت ہوا کریں، اس میں سب سے بڑا قصور ماں باپ کا ہوتا ہے، جو بچوں کو کھڑا کر کے پیشاب کرواتے ہیں باتھ روم میں، اسے کھڑا کر دیں گے بیٹا کر لو، اسے دھار ماری سیدھی، نہ پانی ڈالا نہ کچھ، چڈی چڑھائی اور نکال کے لے گئی مائیں۔ بھائی اس کو فلش پر بٹھائیے، کموڈ میں بٹھائیے، اس کو صحیح طریقے سے پیشاب کرنا سکھائیے، اس کو پانی کا استعمال کرنا سکھائیے، نہیں سکھائیں گی مائیں، آدھا وہ باہر کرے گا، آدھا اپنے پجامے کے اندر کرے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر یہ تبھی پھر یہ صورتحال ہوتی، پھر نہ دین سکھاتے ہیں نہ کچھ۔ میری یہ کتاب آپ جس میں نے ابھی کہا نا طہارت کی کتاب لے لیں، اس میں جو استنجا کا چیپٹر ہے ضرور پڑھیے گا ایک دفعہ، بہت ہی بیسٹ چیپٹر ہے، اور اس کو بھی پڑھوا دیجیے گا جو یہ نوجوان بہت بڑا وقت کا امام اعظم بنا ہوا ہے۔ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے،
پیشاب کی چھینٹیں لگنا، کیونکہ اس سے عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پیار سے لیکن سمجھائیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ میں تو ویسے ہی تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں ذرا سخت لہجے کے اندر بھی، کیونکہ یہ بہت ہی ہمارے ہاں بہت ہی برا نظام چل رہا ہے، گھروں کے اندر ماحول نہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں بچیاں پڑھ رہے ہیں، ان کو مسائل معلوم نہیں، کیونکہ ہمارے سلیبس ماشاءاللہ اتنے ہائی 7ویں آسمان کے سلیبس ہیں ہمارے، کہ جو بچوں کی ضرورت کا ہے، پوری تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بڑی بڑی ڈگریاں لینے والوں کو یہ تک مسائل معلوم نہیں ہوتے، پیشاب کے، غسل کے، وضو کے، کپڑے پاک کرنے کے، کچھ مسئلہ پتہ نہیں، کیونکہ یہ غیر اہم ہے ہمارے نزدیک۔ وہ سارے غیر اہم سلیبس میں چیزیں رکھ کر ان کو پڑھنے کے بعد بچہ بڑا قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ملکی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے شاید آپ کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہو، وہ بھی طالب علم صحیح پڑھے اور اس کو بر وقت صحیح استعمال کرے، لیکن اگر آج وہ مر جاتا ہے تو آپ کا یہ سلیبس اس کے لیے کیا نافع ہوا؟ یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو کون سا نفع دے گی؟ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں پوچھے گا کس نے پی ایچ ڈی کی، کس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی، کون ڈاکٹر ہے، کون پروفیسر، کون انجینئر۔ وہاں تو ان چیزوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، علم حاصل کیوں نہیں کیا، فرض علوم۔ آپ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، اس لیے اس کا تھوڑا خیال رکھیے۔ خاتون نے پوچھا تھا کہ کیا ناپاکی کی حالت میں یعنی ایام حیض میں بچوں سے قرآن کا سبق سن سکتی ہوں اور کیا قرآن کا ترجمہ سن سکتی ہوں؟ دیکھیں، اس حالت میں، اسی طرح حالت جنابت میں قرآن سننے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ سن سکتی ہیں، بلکہ بغیر زبان ہلائے دل میں پڑھ بھی سکتی ہیں، بلکہ اگر بچے کہیں غلطی کر رہے ہیں تو ایک آدھ لفظ کی اصلاح بھی آپ کر سکتی ہیں، یا اگر آپ سبق پڑھانا چاہتی ہیں تو توڑ کے پڑھا سکتی ہیں۔ وہ قرآن پڑھنے کی نیت نہیں کیجیے گا، بس لفظ کی ادائیگی کی نیت کیجیے گا، جیسے الحمد، پھر ٹھہر جائیں، للہ رب العالمین، اس طرح وقفہ کر کے۔ اور اس میں بھی جیسے میں نے عرض کیا، قرآن پڑھنے کی نیت نہ کیجیے گا، بلکہ یہ کہ میں لفظ پڑھا رہی ہوں بس، تو انشاءاللہ آپ بری ذمہ ہوں گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔